مکہ معظمہ میں پہلا اسلامی تعلیمی اور تبلیغی مرکز کوہ صفا کے دامن میں واقع دار ارقم تھا۔ اسی میں سرکار اپنے ساتھیوں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس فرماتے تھے۔ ابھی مسلمانوں کی تعداد 39 تک پہنچی تھی کہ ابو بکر نے اس خواہش کا اظہار کیا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ کفار کے سامنے دعوت اسلام اعلانیہ پیش کروں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منع فرمانے کے باوجود ابو بکر نے اصرار کیا تو حضور نے اجازت عطا فرمائی۔ آگے آتا ہے، وقام ابو بکر فی الناس خطیبا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جالس فکان اول خطیب دعا الی اللہ و الی رسولہ۔ ابو بکر صدیق نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر کے خطبہ دینا شروع کر دیا، جبکہ سرکار بھی تشریف فرما تھے۔ بس آپ ہی وہ پہلے خطیب داعی تھے جنہوں نے سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو بلایا۔ اسی بنا پر ابو بکر کو اسلام کا خطیب اول بھی کہا جاتا ہے۔ نتیجن کفار نے ابو بکر صدیق پر حملہ کر دیا اور آپ اس قدر زود و کوب کیا کہ آپ خون میں لت پت ہو گئے۔ انہوں نے اپنی طرف سے آپ کو جان سے مار دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ شاید آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے تو اسی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کے خاندان کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ آپ کو اٹھا کر گھر لے گئے اور آپس میں مشورہ کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم اس ظلم و تشدد کا ضرور بدلہ لیں گے، لیکن ابھی آپ کی سانس اور آپ کے جسم کا رشتہ برقرار تھا۔ آپ کے والد گرامی ابو قحافہ، ابو بکر کی والدہ اور ابو بکر کے خاندان آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا، مگر جب ابو بکر کو ہوش آیا اور آنکھ کھلی تو آپ کی زبان اقدس پر جاری ہونے والا پہلا جملہ یہ تھا، ما فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے لوگوں بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ تمام خاندان اس بات پر ناراض ہو کر کے چلے گئے کہ ہم تو اس فکر میں ہیں اور اسے کسی اور کی فکر لگی ہوئی ہے، ہم تو ابو بکر کی فکر میں ہیں اور ابو بکر کو کسی اور کی فکر لگی ہوئی ہے۔ آپ کی والدہ آپ کو کوئی شے کھانے یا پینے کے لیے اصرار سے دیتی، لیکن ابو بکر انکار کر دیتے اور ہر وقت یہی کہتے کہ دیکھو امی جان، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا جب تک مجھے اپنے محبوب کی خبر نہیں مل جاتی کہ وہ کس حال میں ہے۔ لختے جگر کی یہ حالت زار دیکھ کر کے والدہ کہنے لگی، اے بیٹے خدا کی قسم مجھے آپ کے دوست کی خبر نہیں ہے کہ وہ کیسے ہیں۔ ابو بکر نے والدہ سے کہا کہ حضرت جمیل رضی اللہ عنہا بنت خطاب سے حضور کے بارے پوچھ کر کے آؤ۔ آپ کی والدہ جمیل کے پاس گئیں اور ابو بکر کا سارا ماجرا بیان کر دیا۔ چونکہ انہیں ابھی اپنا اسلام خفیہ رکھنے کا حکم تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں ابو بکر اور ان کے دوست محمد بن عبداللہ کو نہیں جانتی، ہاں اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے ساتھ تیرے بیٹے کے پاس چلتی ہوں۔ حضرت جمیل آپ کی والدہ کے ساتھ جب سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئیں تو ان کی حالت دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں اور کہنے لگیں کہ اے ابو بکر، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان سے تمہارا بدلہ لے گا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، ان باتوں کو چھوڑو، مجھے صرف یہ بتاؤ، ما فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ کی والدہ سن رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، فکر نہ کرو، بیان کرو کہ رسول اللہ کیسے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ فکر نہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل محفوظ ہے، خیریت سے ہے، صحیح ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ سرکار اس وقت کہاں ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں ہی تشریف فرما ہے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا جب تک میں اپنے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان آنکھوں سے بخیریت نہ دیکھ لوں۔ شمع مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروانے کو سہارا دے کر دار ارقم لایا گیا
جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عاشق زار کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھ کر تھام لیا اور اپنے عاشق زار پر جھک کر اس کے بوسے لینا شروع کر دیے۔ تمام مسلمان بھی آپ کی طرف لپکیں۔ اپنے یار غم گسار کو زخمی حالت میں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عجیب رقت طاری ہو گئی۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میری والدہ حاضر خدمت ہے، یا رسول اللہ ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا فرما دیں کہ اللہ انہیں دولت ایمان سے نواز دیں۔ تو سرکار نے دعا فرمائی اور سبحان اللہ، ابو بکر کی والدہ بھی دولت ایمان سے شرف یاب ہو گئی۔ تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکار سے محبت تھی کہ سرکار کو جب تک نہ دیکھ لیتے تب تک وہ کھانا پینا بھی نہ کھایا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ کا جو عقیدہ تھا اور صحابہ کو جو سکون ملتا تھا وہ سرکار کے چہرے مبارک کو دیکھنے سے ہی سکون ملا۔